بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی دو صفات بیان ہوئی۔ ایک صفت ہے الرحمن اور ایک صفت ہے الرحیم۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، کل آپ کو بتایا ہے کہ 5000 کے قریب اللہ کے نام ہیں، لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ اپنی صفات پسند ہیں وہ رحمان الرحیم، اور رحمان الرحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بن مانگے عطا کر دے۔ اسی لیے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے شروع میں اللہ نے یہی صفات رکھ دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہم جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کو یاد کر کے کرتے ہیں۔ پھر جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو قرآن کی شروع میں ہی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی وہ بھی الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، صرف ایک صورت ایسی ہے جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھی، اور وہ نام بھی یہی ہے، سورہ رحمان۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کا علم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ صفات سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہر چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، یقین جانو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب معافی اور رحم میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بچے نے اپنے باپ کی شان میں گستاخی کی یا باپ کی نافرمانی کی، اور بچے کو بعد میں احساس ہو گیا، تو بچے نے اپنے باپ سے معافی مانگی کہ ابا جان مجھے معاف کر دو، تو اس کے باپ نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کروں۔ اب یہ ہو گیا غفور، اس نے معاف کر دیا۔ لیکن بچے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پتہ نہیں ابا جی نے دل سے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ تو جب بچہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ واپس اسے بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا بات سنو، یہ 2000 روپے میری طرف سے رکھ لو، اور رات کو کھانا بھی کسی ہوٹل پہ مل کے کھائیں گے۔ اب بچے کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ میرا باپ نے مجھے دل سے معاف کیا۔ یہ جو 2000 روپے باپ نے دیا ہے، جو رات کو ہوٹل پہ کھانے کی بات کی ہے، یہ رحم ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ساتھ رحم بھی کر دیتا ہوں۔ کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اور سنو میرا رحم یہ ہے کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں۔ کیونکہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے جنت عطا کر۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں نا، اے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ سے جو گناہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہیں معاف بھی کر رہا ہوں اور تم پہ رحم بھی کر رہا ہوں۔ اور رحم کیا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں۔ رحم کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے پردے اگر اللہ تعالیٰ فاش کر دے، ہمارے راز اللہ تعالیٰ کھول دے، یعنی میں یہاں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں، اب میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ اب میرے گناہ اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ میں سے کوئی بھی میرا درس نہیں سنے گا، میں مثال دے رہا ہوں۔ یہ جو اللہ نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا، یہ رحم ہے۔ ہم سب کے گناہوں پہ جو اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ رحمت کا کیا مطلب ہے کہ ابھی جو جتنے لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں،
ایک بڑی تعداد وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتی، تھوڑے سے لوگوں نے نماز پڑھی، تو ہم سب نے نماز پڑھی ہے تو ناشتہ تو ہم نے بھی کرنا ہے۔ لیکن جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور کبھی بھی نہیں پڑھی، ناشتہ وہ بھی کریں گے۔ اچھا، وہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کو بھی وہ ناشتہ دے رہا ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ تو اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اپنی رحمت کافروں پہ بھی کر دیتا ہے۔ یعنی کافر اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن رزق کافروں کو بھی دیتا ہے، صحت کافروں کو بھی دیتا ہے، دولت کافروں کو بھی دیتا ہے، اولاد کافروں کو بھی دیتا ہے، شہرت کافروں کو بھی دیتا ہے، صلاحیت کافروں کو بھی دیتا ہے، ہنر کافروں کو بھی دیتا ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ بن مانگے جو کچھ وہ عطا کر دے، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی یہ صفات بڑی پسند ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق